المزيد من فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح کا اس دنیا میں دستور ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے اور دوسری نسل اس کی جگہ لیتی ہے۔ موجودہ نسل کھائے، آنے والی نہیں رہے گا، اور یہ بات بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ اس کو سمجھا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آج میں بڑے بزرگ لوگ موجود ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے طبیبوں کا، بڑے بڑے حکیموں کا نام سنتے ہیں، لیکن آج آپ کے کہلانے میں کوئی قابل ذکر حکیم ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ جس کو طب کہا جاتا ہے، حکمت کہنا تو اس کو ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلو سمجھانے کے واسطے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو طب کہا جاتا ہے، جس کو حکمت کہا جاتا ہے، لوگوں نے وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا اور وہ پیشہ ہی پسند نہیں آیا، اور میڈیکل میں داخلے ہونے لگے، اس کو سیکھنے لگے، وہ کرنے لگے۔ ڈاکٹر تو موجود ہے، حکیم موجود نہیں ہے، طبیب موجود نہیں ہے۔ تو یہی حال ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو دین نہ سکھایا۔ بزرگوں دوستوں، شاید میں نے یہیں یا کہیں اور کی وہ مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں بڑے بڑے عالم موجود تھے، بڑے بڑے طبیب اور حکیم موجود تھے، اور ان کے پاس کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، پورا کتب خانہ موجود تھا، لیکن ان کی بعد والی نسلوں میں وہ علم نہیں پڑھا، وہ فن نہیں سیکھا، کچھ دنوں تک وہ کتابیں رکھی رہی، پھر ان کو دیمک کھانے لگی، ان سے فائدہ تو کسی کو نہیں ہوتا تھا، ہاں ان کے لیے وہ جگہ گھیر رہی تھی، ان کی حفاظت کرنی پڑ رہی تھی، تو کسی کو ویسے ہی اٹھوا دی اور کسی نے اس کو رستی میں بیچ دیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور اگر نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو سچی بات ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں سکھائیں گے، دین سے، اسلام سے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن پاک سے ان کو واقف نہیں کرائیں گے تو دین سے وہ محروم ہوں گے۔ مسلمان تو وہ کہلائیں گے لیکن مسلمانوں والی کوئی بات ان کے اندر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام ہمارے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہے اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہے، اس واسطے اس کا بار بار مذاکرہ ہونا چاہیے، بار بار اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، بار بار ہمیں یہ سننا چاہیے اور بار بار ہمیں سنانا چاہیے۔ میرے دوستو، پتھر میں اور ہیرے میں فرق ہوتا ہے، پتھر اور ہیرے کا فرق سمجھنا چاہیے، اور جن سے ہم صحیح دین حاصل کر سکتے ہیں ان کو پہچاننا چاہیے اور ان کو پہچان کر ان سے دین سیکھنا چاہیے اور دین حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی جذبے کے تحت آپ کے ہاں کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، آج بھی آنا ہوا ہے، اور آج بھی میرا ارادہ کچھ اس طرح پر ہے کہ دین اسلام کی عظمت اور دین اسلام کی وقعت اور دین اسلام کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کروں، نہ کہ صرف واقعات سے، نہ کہ صرف قصے اور کہانیوں سے، بلکہ اللہ کے کلام اور قرآن پاک کی آیتوں سے۔ ان میں تاثیر ہی الگ ہے، بشرطے کہ سمجھیں آدمی، تاکہ ہمارے بزرگ ان کے اندر بھی ایک جذبہ بڑھ جاوے، جوش بڑھ جاوے، ایمان کی عزت، اسلام کی عزت و وقعت، اسلام کی قیمت و اہمیت ان کے دل میں بھی بڑھ جاوے، اور ہماری نئی نسل بھی اس سے واقف ہے، ہماری نئی نسل اس سے محروم اور دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت تقریباً 45 منٹ کا الارم لگا، اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیں دین اسلام سے برابر واقف کرانا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے یہ آیت شریفہ پڑھی، پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے ہی سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، اور پھر اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی جماعت کسی کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ دین اختیار کرے، دین اسلام قبول کرے، اس پر بھی مجبور نہیں کرے گا کہ کوئی دین احکام پر عمل ہی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا کوئی نظام نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی ایسا دستور نہیں ہے کہ ادھر اللہ کے حکم کی مخالفت ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا مل جاوے۔ ایسا بھی اللہ رب العزت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ انسان اپنے اختیار سے اسلام، دین، مذہب قبول کرے اور اپنے اختیار سے اس پر عمل کرے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سامان ضرور کر دیا ہے کہ گمراہی کو اور ہدایت کو خوب کھول دیا ہے، صاف صاف بیان کر دیا ہے، غلط
صحیح کو خوب کھول دیا ہے اور غلط کو اور صحیح کو خوب صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے گمراہ ہو، بھٹک جائے، اور جس کا جی چاہے اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے۔ قد تبین الرشد من الغی۔ البتہ یہ سوچ لے کہ اگر وہ بھٹکے گا اور غلط راہ پر چلے گا تو اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہے، کہاں پہنچے گا وہ؟ اور اگر وہ سیدھی راہ پر چلے گا، جس کو عربی میں ہدایت کہتے ہیں، اسی کو اردو میں سیدھی راہ کہتے ہیں، تو وہ کہاں پہنچے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا پھل اس کو کیا ملے گا؟ تو میرے دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جس نے شیطانی طاقتوں کا انکار کیا، جس نے شیطانی طاقتوں کو چھوڑ دیا، جس نے شیطانی طاقتوں کو رد کر دیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اسی کو دوسرے لفظ میں یوں کہیں گے، جو سیدھی راہ پر چل پڑا، اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہو؟ اللہ ارشاد یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا، دین اسلام قبول کر لیا، سیدھی راہ اختیار کر لی، صراط مستقیم پر چل پڑا، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص کنویں میں پڑا ہوا ہو، خندق میں پڑا ہوا ہو، جہاں پر سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، جہاں پر سانپ اور بچھو کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے کہ سانپ اور بچھو اس کو کھا جائیں، جہاں پر گندے پانی میں ڈوب کر مرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ سمجھئے گا کہ اگر ایسے شخص کے ایک رسی لٹکائی جاوے اس خندق میں، ایک رسی لٹکائی جاوے اس کنویں میں، اور اس میں ایک کڑا باندھ دیا جاوے، کڑا بھی مضبوط، رسی بھی مضبوط، اور جس کے ہاتھ میں وہ رسی ہے وہ بھی مضبوط، اور کنویں میں پڑا ہوا وہ شخص اس رسی کو مضبوط پکڑ لے، اس کڑے کو مضبوط پکڑ لے، تو میرے دوستو یقینی بات ہے کہ اس کو نجات مل جائے گی، وہ تباہی سے بچ جاوے گا، وہ اس ہلاکت سے بچ جائے گا۔ تو جو شخص شیطانی طاقتوں کے پیچھے پیچھے چلے گا، شیطانی طاقتوں کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے تباہی۔ اور جو شخص اللہ کو مانے گا، اللہ کی طاقت کو مانے گا، اللہ کے دین کو مانے گا، اس کے واسطے نجات ہے، اور یقینی نجات ہے۔ یہ مثال جو اللہ رب العزت نے مضمون بیان کیا تھا، اس کو صاف کرنے کے واسطے اور سمجھنے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے بہت کافی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ آدمی دریا میں ہوتا ہے، سیلاب کی زد میں ہوتا ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ بہہ جاوے اور ڈوب جاوے اور لہروں کے اور دھار کے نظر ہو جاوے، اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔
اور تباہی اور موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی مضبوط رسے میں بندھا ہوا مضبوط کڑا اس کی طرف پھینک دے اور وہ اس کو پکڑ لے اور وہ رسہ کسی مضبوط ہاتھ میں ہو, مضبوط ہاتھوں میں ہو, تو میرے بزرگوں اور دوستوں بڑی آسانی سے وہ کنارے پر آ جاوے گا, بڑی آسانی سے وہ لہروں کی زد سے بچ جاوے گا اور بڑی آسانی سے وہ موت سے نجات پا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی مثال دے کر ہمیں سمجھایا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. اس آیت شریفہ کا یہی مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اور آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ دین اسلام اس نے قبول کر لیا. اور صرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا بلکہ عمل بھی اس کے مطابق ضروری ہوتا ہے. تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوا جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے مطابق زندگی گزاری, تو اس کے واسطے اس طرح کی نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. آہستہ سے کوئی بولے تو اس کو بھی وہ سنتا ہے اور زور سے بولے اس کو بھی وہ سنتا ہے. جس کو بولنے والے کے کان نہیں سنتے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ اگر چکنے پتھر پر بھوری کیڑی چلے, بھوری کیڑی بھی دیکھی ہوگی آپ نے, کیڑی بھی دیکھی ہوگی. کیڑی کچھ بڑی ہوتی ہے اور بھوری کیڑی اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. تو بھوری کیڑی اگر پتھر پر چلے, چکنے پتھر پر چلے, اور اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے, اس کے چلنے سے جو آواز ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے. علماء کرام لکھتے ہیں ایک تو وہ بات ہے جو اس وقت ہمارے دل میں موجود ہے, اس کو ہم جانتے ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے. اور ایک وہ بات ہے جو ابھی تک ہمارے دل میں نہیں آئی ہے, آئے گی کبھی, یہ آنے والی ہے, اس کو ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا آنے والا ہے. اللہ کا علم کتنا وسیع ہے, اللہ کا علم کتنا ہے, اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے. میں اس کو بیان کرتا اور تفصیل سے بیان کرتا, لیکن بات لمبی ہو جاتی ہے. میری ضروری باتیں جو ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں, مضمون ہی ادھورا رہ جاتا ہے, بات ہی پھیکی رہ جاتی ہے. اس لیے میں اس قسم کے واقعات نہیں چھیڑتا. جتنا میں عرض کروں اس کو سمجھ لیجیے گا, بات انشاءاللہ العزیز اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایک بار حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں سفر کر رہے تھے کشتی میں. ایک چڑیا آئی, چھوٹا سا پرندہ کو چڑیا ہی کہتے ہیں. ایک چڑیا آئی, ایک پرندہ آیا اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھا اور اس نے چونچ ڈال کر سمندر میں سے پانی پیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ, مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا اس پرندے کی چونچ پر پانی ہے, اور اللہ کا علم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جتنا سمندر کا پانی. میں نے اللہ کی
صفات کسی قدر سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ، اور سمجھانے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ میں آپ کو ایک بات دوسری سمجھا دوں۔ میرے دوستو، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے، حدیث پاک اس بات کو بار بار بیان کرتی ہے کہ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس امت مسلمہ کو اور اسلام کے ماننے والوں کو، وہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور جس کام سے اس امت مسلمہ کو اور اسلام کے ماننے والوں کو منع کیا ہے وہ اللہ ہی نے منع کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سمندر سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور ساری مخلوق کا علم بس اس طرح ہے جیسے کہ ایک پرندے کے چونچ پر پانی، تو ایک وہ دستور ہے جو انسان بناتا ہے، ایک وہ زندگی کا طریقہ ہے جو انسان پسند کر کے خود اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے اس علم سے بھیجا ہے۔ تو آپ بتائیے اور سوچئے، اب بھی سوچئے، تنہائی میں پڑھ کر بھی سوچئے اور تنہائی میں بیٹھ کر بھی سوچئے کہ کون سا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے، کون سا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ آپ یہ دوائی کھا رہے ہو یہ تو غلط ہے، یہ تو آپ کو نقصان دے گی، تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ فلاں MBBS ڈاکٹر نے تجویز کر رکھی میرے واسطے، تو یہ غلط کیسے ہوگی؟ میں اس شخص کی بات رد کر دوں گا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، بیماریوں کا تجربہ رکھتا ہے، دوائیوں کا تجربہ رکھتا ہے، تو اس نے جو دوائی لکھی ہے وہ بالکل صحیح لکھی ہے۔ اللہ اتنے علم والا ہے اور مخلوق پر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ کوئی اللہ سے زیادہ مہربان ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام کے بعد الرحمن ہے۔ آپ ڈکشنری میں دیکھیے، عربی لغت میں دیکھیے، یوں بتایا جاتا ہے کہ اس رحمان میں اتنی رحمت پائی جاتی ہے، اور اتنی رحمت والے کو رحمان کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں وہ رحمت موجود ہے ہی نہیں، کسی میں وہ شفقت اور مہربانی موجود ہے ہی نہیں۔ اس واسطے رحمان صرف اللہ کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہا جاتا۔ جو اتنے علم والا اور اتنی رحمت اور ہمدردی اور شفقت والا، اور وہ دستور بھیجے ہماری زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ بھیجے ہمارے پاس ہماری زندگی گزارنے کا، اس سے زیادہ صحیح راستہ، اس سے زیادہ صحیح طریقہ کوئی کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم بھول گئے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول یہ ضمانت لیتا ہے، یہ گارنٹی دیتا ہے کہ تم لوگ اس دستور کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری دنیاوی زندگی کی کامیابی کی بھی گارنٹی ہے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی اس کی بھی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ دیکھو، بس مختصر ہی سمجھ لیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی پارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے ایک مضمون شروع کیا ہے، اور اس میں
اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا ذکر موجود ہے، مؤمنین کا ذکر موجود ہے، اور اس میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ اور اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ختم فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سیدھے راستے پر یہی ہیں، ٹھیک راستے پر یہی ہیں۔ ایک تو یہ ٹھیک راستے پر ہے اور ایک یہی ٹھیک راستے پر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہی ٹھیک راستے پر ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون۔ اپنے دین کو سمجھیے، دین اسلام کو سمجھیے، شیطان کا شکار نہ ہو جائیے، نفس کا شکار نہ ہو جائیے۔ دنیا میں جو لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں ان کے ساتھ مت جڑ جائیے، جو دنیا کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں ان کے ساتھ مت لگ جائیے۔ جی، میں نے جو کچھ کہا جذبے میں نہیں کہا، صحیح کہا۔ میں نے جو کچھ کہا غلط نہیں کہا، صحیح کہا۔ اس واسطے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دنیا بار بار برباد ہوئی ہے۔ اس زمین پر بسنے والوں کی نسلیں ختم کی گئی ہیں، ایک بار نہیں بار بار۔ وہ قصے اب سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو وہی دو لوگ تھے جنہوں نے سب کو غلط راستے پر چلا کر، سب کو غلط راستے پر چلا کر وہاں پہنچا دیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ کہہ رہا تھا کہ اب ان سب کو مٹا دو، اب ان سب کو تباہ کر دو، اب ان سب سے روئے زمین کو پاک کر دو۔ ان کے ساتھ نہ چلیے، ان کو نہ پسند کیجیے۔ ایک بات تو یہ سنی آپ نے، جس کا حاصل دو لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، نجات ہے، اور اسلام کو چھوڑنے میں تباہی ہے۔ یہ آپ نے تفسیر سے سنا، دلیل سے سنا۔ جی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات فرماتے ہیں، وعدہ بھی ہے، وعدہ بھی ہے اور حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پہلے صرف اسی کا ترجمہ سنیے۔ اللہ مؤمنین کا مددگار ہے۔ اردو قرآن پاک، اردو ترجمے کے قرآن پاک آپ کی مسجد میں بھی رکھے ہوئے ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے، آپ کے پاس موبائل ہے، موجود ہے، آپ سب کچھ سرچ کرتے ہیں، اس کو بھی سرچ کر لیجیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان لانے کا والوں کا مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی ایک صفت بیان کی ہے، اور اللہ نے اپنی صفت کی بنا پر مؤمنین سے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں، کیا کیا وعدے فرمائے ہیں مدد اور نصرت کے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں اور حدیثوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ لیکن جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں میرے دوستو، مجھے مزہ آتا ہے قرآن پاک کی آیتیں بیان کرنے ہی میں، حدیث کا نمبر بھی بعد میں آتا ہے، اور قصہ کہانی کا تو میرے پاس بہت ہی مشکل سے کبھی آ جاتا ہے نمبر، ورنہ قصہ کہانی نہیں مجھے پسند ہے۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یوں کہہ دوں اور ایک بات یہ بتا دوں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر شک و شبہ ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ولی المؤمنین، مؤمنین کا مددگار۔ تو کسی مومن کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، چونکہ اس پر وہ یقین رکھتا ہے، ہرگز شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ اپنی صفت کو اور صاف کر کے بیان فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی آیت شریفہ پڑھی ہے کہ آپ کو بھٹکانے والا بھٹکا نہیں سکے گا، آپ کے دل میں شک و شبہ پیدا کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اتنا صاف صاف بول رہے ہیں، اتنا صاف صاف فرما رہے ہیں کہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، دیکھو اِنَّا کا ترجمہ ضرور بھی ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ضرور بھی ضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ دیکھو دوستو، سنو، اوپر کو گردن کر کے سنو، مجھے دیکھ کر سنو، ایک خاص بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ نے اپنے رسولوں کی ہمیشہ مدد کی ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کرنے سے پہلے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا اور ضرور بھی ضرور کروں گا، پہلے یوں کہا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں، تاکہ سننے والے کو یہ یقین ہو جاوے کہ اللہ کا وعدہ مومنین سے بھی ہے اور اللہ کا وعدہ رسولوں سے بھی ہے، اور اللہ نے جیسے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے اللہ ایسے ہی ایمان والوں کی بھی مدد کرے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ میرے بعض بھائی کبھی مذاق میں، کبھی ناسمجھی میں، کبھی دوسروں کے بہکاوے میں کیا کہتے ہیں، اجی بس دنیا تو دوسروں ہی کے واسطے ہے، ہمارے واسطے تو بس حور کا وعدہ ہے، حوروں کا وعدہ ہمارے واسطے تو، اور یہ کہہ کر دوسروں کو ہنساتے ہیں۔ ایسی بات ہنسانے کے واسطے بھی کہنا صحیح نہیں۔ میرے دوستو، صرف مرنے کے بعد کی زندگی میں مدد کا وعدہ نہیں ہے، وہاں تو جو بھی کچھ ہے مومنین ہی کے لیے ہے۔ نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے، ہم ان کی دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے، اور کہیں میں مدد کریں گے، کس وقت مدد کریں گے؟ جس میں آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئے گی، جس وقت آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئے گی اس وقت اللہ مدد کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی مدد کی ہے۔
میرے دوستو قصے بے شمار ہیں، قصے بے شمار ہیں. مختصر کر کے میں چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں، اور حیرت انگیز بات ہے، حیرت انگیز بات ہے اور بالکل سچی بات ہے. سارا مکہ، مکے کا ایک ایک قبیلہ اور مکے کا گویا کہ ایک ایک فرد یہ طے کر لیتا ہے کہ آج رات نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے. اور وہ پوری طریقے سے اس کا سامان کر لیتے ہیں، پوری تیاری کر لیتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور حدیث پاک سن کر یہ نہ سمجھیے گا، دوسرے لفظوں میں چاہے کہہ لو کہ تاریخ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھراؤ کرنا. ایک دو آدمیوں نے نہیں، تاریخ بتاتی ہے، سیرت پاک کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس گھراؤ کرنے والوں میں مکے کے ہر خاندان سے ایک ایک آدمی تھا. اور وہ کتنے تھے؟ کم زیادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیچ سے نکالا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے واسطے اس مکان کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، اس مکان سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، مکے سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، تو اس مکان کے دروازے سے نکلے اور انہی کے بیچ سے نکلے. بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سر پر مٹی ڈال کر جب نکلے، وہ سو نہیں رہے تھے، وہ پہرا دے رہے تھے، جاگ رہے تھے، اور اسی حالت میں نکل گئے. یہ تو اللہ کے رسول کی مدد ہوئی. اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مکان میں، اپنے اس گھر میں، اپنے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر، اپنے بستر پر لٹا کر جب نکلے تھے، تو وہ لوگ جنہوں نے لوٹے نون ڈالا تھا محمد کو قتل کرنے کے واسطے، اور جنہوں نے گھراؤ کیا تھا رات میں آپ کے گھر کا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک شخص موجود ہے. ساری رات وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی اندر داخل ہونے، اور کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حملہ نہیں کیا. تو اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، کی ہے، کرے گا. اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، اور اس نے کی ہے اور کرے. ہم غافل ہو گئے. دوسری طرف ہمارا دھیان ہے، دوسری طرف ہمارا دھیان ہے. میرے دوستو، قرآن پاک کی کوئی ایک یہی آیت نہیں ہے، بہت سی آیتیں ہیں، بہت سے واقعے ہیں، بہت سے وعدے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، ہم اس کو یہیں چھوڑ کر آگے چلتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. کون سے اندھیروں سے نکال کر؟ دماغ میں جو ہمارے اندھیرے ہیں، دماغ کی جو ظلمتیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو اندھیرے ہیں اور دل کے اندر جو ظلمتیں ہیں،
ان سے نکالتا ہے اللہ تبارک اور روشنی میں لاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ دل کے اندھیروں اور دماغ کے اندھیروں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور نہ سمجھے ہو تو اشارہ کر دوں۔ وہ غلط باتیں جن کو ہم اچھی سوچے ہوئے ہیں، وہ غلط باتیں جن کو ہم اچھی سمجھے ہوئے ہیں، وہ بری باتیں، وہ نقصان دینے والی باتیں جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، جو ہم کو اچھی لگتی ہے، یہ ہے وہ اندھیرے۔ اللہ ان اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اب آپ اس محسوس چیز کو جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نظر آتی ہے، روزانہ ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھو، یہ سوچو، اب تو آپ کے گھر میں انورٹر موجود ہے نہیں، اگر بجلی بھاگ جاوے، انورٹر بھاگ جاوے اور گھر میں اندھیرا ہو جاوے تو کیا بیتتی ہے؟ کیا بیتتی ہے آدمی کے دل پر؟ اسی گھر میں جس میں وہ ہمیشہ رہتا ہے اس کو ڈر لگنے لگتا ہے، اس کو وحشت اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اپنے دل میں۔ وہی شخص جب اندھیرے میں چلتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے، راستہ بھٹکتا ہے، دشمن اس پر حملہ کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے، کوئی سانپ بچھو اگر راہ میں آ جاوے تو ڈس سکتا ہے، اور خود بھی ایک طرح کا ڈر، ایک طرح کا خوف آدمی کے دل میں رہتا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب آپ کسی ہائی وے پر چل رہے ہو جس میں بڑی مقدار میں لائٹیں لگی ہوئی اور روشنی لگی ہوئی، روشنی ہو، اس پر آپ کتنی خوشی سفر کرتے ہیں، کتنے سکون سے سفر کرتے ہیں، بھٹکنے کا اندیشہ نہیں، اپنی گاڑی سے ٹکرانے والی چیز کو آپ دور سے دیکھ لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ یہ فرق کہاں کا ہے؟ یہ فرق ہے اندھیرے کا اور فرق ہے روشنی کا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو اپنا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں جو اپنا علم عطا فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو اپنا علم عطا فرمایا ہے، کون سا علم؟ وہ علم جو جبریل فرشتہ لے کر آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کو ہم اور آپ وحی کہتے ہیں۔ وہ علم جس کو جبریل فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا تھا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ وہ علم جس کو جبریل فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا تھا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ علم ہے اللہ کا، قرآن اللہ کا علم ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، حدیث اللہ کا علم ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے جس نور میں، جس روشنی میں مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ ہم اپنے گھر کی بھی چیز کا پتہ نہیں رہا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ دیکھو، ایک وہ شخص ہے جو مردہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہو، اور زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور اس کو زندہ کرنے کے بعد
ہم نے اس کو ایک نور اور ایک روشنی عطا کی ہو. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو ایک نور اور ایک روشنی عطا کی. پھر سن لیجئے وہ نور کیا ہے، وہ روشنی کیا ہے. وہ نور دین اسلام ہے، وہ نور قرآن پاک ہے، وہ نور حدیث پاک ہے. یمشی بہ فی الناس، جو اس نور اور روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، زمین پر چلتا پھرتا ہے. تو سمجھو ایک وہ شخص ہے جو زندہ ہے اور چلنے پھرنے کے واسطے اور صحیح راہ دیکھنے کے واسطے، غلط اور صحیح کو دیکھنے کے واسطے اس کے پاس روشنی موجود ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو مردہ ہے، اور اگر اس میں کسی درجے کی زندگی اور حیات ہے بھی تو اندھیریوں میں ہے، اور وہ ان اندھیروں سے نکلتا بھی نہیں ہے. یہ کافر ہے. مومن کو سمجھیے، ایمان کو سمجھیے، دین اسلام کو سمجھیے. اللہ یہ ارشاد فرماتا تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نے یہ بات تو بیان کر دی، لیکن اللہ نے یہ اکتفا نہیں کیا. اللہ تو اگلی پچھلی سب باتوں کو جانتا ہے نا، جو کبھی ہوا ہے اور جو کبھی تک ہوگا سب کو جانتا ہے نا. معلوم تھا ہم کو، اللہ کو معلوم تھا میری مخلوق، میرے بندے، میرے نبی کے امتی کیا کریں گے. یہودیوں کے طریقے کو پسند کریں گے، نصارہ کے کرسچنوں کے طریقے کو پسند کریں گے، ہندوؤں کے طریقے کو پسند کریں گے، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے چلیں گے. اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا. اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. کافروں کے دوست شیطانی طاقتیں کافروں کا دوست ہیں. شیطانی طاقتیں کافروں کے دوست ہیں، اور وہ شیطانی طاقتیں اپنے ان دوستوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لاتے ہیں. بالی ووڈ ہالی ووڈ کو پسند کرنے والوں، یہود و نصارہ کے طریقے کو پسند کرنے والوں سن لو، ہندوؤں کی رسموں کو پسند کرنے والوں سن لو. یہ شیطانی طاقتیں ہم کو روشنی سے، سنت کی روشنی سے، دین کی روشنی سے ان اندھیروں میں لاتی ہیں. اور پھر ان کا نتیجہ اور انجام، ان کا آخر، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بزرگوں اور دوستوں، بات بہت ہو گئی، اتنی بھی کافی ہے. لیکن ایک ہی آیت کی اب آپ کے سامنے تفسیر ہوئی ہے، ایک ہی آیت کا بیان ہوا ہے، اور قرآن پاک میں تو بہت ساری آیتیں ہیں ایسی. کیا وقت ہوا؟ 3-4 منٹ. میرے بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ پھر آؤں گا، آپ کو میں پھر سناؤں گا یہ بات.
لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری بات سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا موج سے رہو، خوب چھک کر کھاؤ پیو، تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں، رہو، بس ایک کام کرنا ہے تمہیں کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں پھٹکنا، یہ کام کرنا ہے تم کو۔ آدم علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا، ہاں شیطان بوڑھے خراٹ کو معلوم تھا کہ اس درخت کے کھانے کا، چاہے وہ پھل کھایا جاوے، چاہے پتا کھایا جاوے، چاہے ٹہنی کھائی جاوے، چاہے کیا کہ اس کو چھال کھائی جاوے، کیا نتیجہ ہوگا معلوم تھا۔ اس وقت تک وہ ممکن ہے جنت میں آتا جاتا ہو، جنت سے نکال دیا ضرور گیا ہو، لیکن جانے میں کوئی پابندی نہ ہو۔ اس وقت تک وہ آسمانوں میں آتا جاتا تھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بات کرتا تھا، اور ہمیشہ ادھر کی بات ادھر کی بات، کوئی بھی بات کہیں کی بات بھی شروع ہوتی، لیکن ختم کرتا اس بات پر کہ تمہیں جنت سے نکالا جاوے گا، تمہیں جنت سے نکالا جاوے گا، ذرا سوچ سمجھ کے رہیو۔ جی، آدم اور حوا کے درمیان میں دل میں پہلے سے کوئی کھٹک ہو یا نہ ہو، اب کھٹک پیدا ہو گئی۔ بار بار سننے کا اثر دل پہ آتا ہی ہے، آدمی کتنے بھی بچنے کی کوشش کرے آتا ہے۔ یاد رکھیے دل ہمارا ہے، لیکن ہمیں اپنے دل پہ ہمیشہ اختیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز بار بار دیکھیں گے، جب کوئی بات بار بار سنیں گے تو دل اثر لے ہی لیتا ہے، دل اثر لے ہی لیتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ کے بات ختم کروں گا، بس اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں جی کہ لڑکیوں سے بات نہ کیا کریں، کتنا ہی پاک دل ہو ایک دن ضرور ناپاک ہو جائے گا، کتنی پاک محبت ہو ایک دن ضرور ناپاک ہو جائے گی۔ دل پر ہمیشہ ہمارا قابو کنٹرول نہیں رہتا، تو بات کہیں سے بھی شروع کرے لیکن لا کر یہاں چھوڑتا تھا کہ تمہیں جنت سے نکالا جائے۔ جب کسی بھی درجے میں آدم اور حوا کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی اور یہ بات آنے لگی، تو پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک اگلی بات بتائی۔ کیا کہا؟ قال هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اگر تم کہو تمہارے ہت میں ہے، سمجھتے ہو گے نا، بہت یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے آج جی، کتنا ہی نقصان میں ہو لیکن کہا جاتا ہے کہ تمہارے ہت میں ہے، تو کہتا ہے کہ میں تمہارے فائدے کی بات بتاؤں، اور بات یہ ہے کہ میں جنت کے ایک درخت کو جانتا ہوں، جنت کے ایک درخت کو پہچانتا ہوں، اس کے کھانے کا یہ اثر ہوگا کہ تم کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اس کا یہی ترجمہ ہے۔ آدم علیہ السلام اس کے چکر میں تو نہیں آ رہے تھے،
لیکن یہ پیچھے ہی پڑا رہا. اور بات یہاں تک پہنچی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، تمہارے نفع کی بات کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی نفع نہیں ہے. اور وہ اس وقت تک آدم اور حوا کے پیچھے پڑا رہا، اس وقت تک آدم اور حوا کے پیچھے پڑا رہا جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھا لیا. اور جو ہی انہوں نے پھل کھایا تو جنت کے کا لباس ان سے اتار لیا گیا اور جنت کی نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا گیا. کہہ رہا تھا وہ کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. حالانکہ اس کی تاثیر یہ تھی کہ جنت اور جنت کی نعمتیں فوراً چھن جائیں اور جنت سے فوراً نکال دیے جاؤ. یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، میں تو ایک بات بتا رہا ہوں. دین اسلام واقعی ایسا ہی ہے جیسا آپ سن رہے ہیں، اور دین اسلام واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو ہم نے سنا. لیکن نظر آنے والے شیطان جو میڈیا کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں، اور وہ کیا مسلط رہتے ہیں، ہم خود دلچسپی سے ان کو سنتے ہیں. اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے، اور خود ہمارے گھروں میں ہمارے بہن بھائی جو ان صحبتوں میں رہ کر ان کے پاس رہ کر بگڑ جاتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں کچھ بات ڈالتے رہتے ہیں. اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہماری سوچ، ہماری بات تو بالکل اسلام کے خلاف ہونے لگتی ہے. بالکل ہم الٹے بولنے لگتے ہیں، بالکل الٹے بولنے لگتے ہیں. جی، مسلمانوں کی حالت نہیں دیکھیں گے، ان کے ایمان کو نہیں دیکھیں گے کہ آج کل ایمان کیسا لیے بیٹھے ہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اعمال کیسے لیے بیٹھے ہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے اخلاق کیسے ہیں. یوں کہیں گا کہاں کرے اللہ مدد، دیکھو مسلمان نے بس ساری دنیا میں لٹ بچ رہا. وہ یوں نہیں کہنے کا کہ کیوں بچ رہا، یہ کہہ کر ہمارے دل میں شک و شبہ ڈال. جی، فلاں شخص کا کاروبار سود کا ہے، فلاں کا کاروبار شراب کا ہے، دیکھو کتنی بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے، کتنا شاندار بنگلہ ہے. یہ باتیں بیان کرے گا، کرتا رہے گا، ہم بھی دیکھتے رہیں گے. ایک دن ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی جائے گی. میرے دوستو، اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے. دین کی جو بات ہم نے سنی ہے، دین کی جو بات، دین کی محبت، عظمت جو ہماری دل کی گہرائیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دوسروں کے شیطانی حملوں سے اور شیطانی انسانوں کے حملوں سے اور جو کچھ چیزیں دیکھتے ہیں ان کے بار بار دیکھنے سے ہمارے اندر شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بات ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کس طرح اپنے دین کی حفاظت کریں اور کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دیکھو دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے. اور تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے. اور اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے. وہ ساری باتیں سنتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے، آخر میں جا کر کہتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جی، اور یہاں آ کر انسان کا دماغ الجھ جاتا ہے.
جب دنیا کی موجود ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا ہے تو اللہ بھی تو موجود ہے، اس کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ یہاں آ کر آدمی الجھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ایسا ہو، کسی کے ساتھ ایسا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ، یعنی اپنے دماغ کے فیصلے کو رد کر دو، اپنی سوچ کو رد کر دو، اور بغیر دلیل کے اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ اس وقت رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسی سمجھ دے گا، ایسی عقل دے گا، اتنا علم دے گا، اتنا تجربہ دے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ہمارا دین کہتا ہے، جن کاموں کے کرنے کو ہمارا دین کہتا ہے اور جن کاموں سے ہمارا دین روکتا ہے، وہی صحیح۔ تو علم، ذکر، اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر، یہ چار چیزیں ہیں جو ہمارے دین کی حفاظت کریں گی، ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گی۔ اور پانچویں چیز ہے جو ہمیں دین پر چلائے گی، اور وہ ہے مجاہدہ، یعنی مشقت برداشت کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا۔ مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ عمل بھی کریں گے، اپنی زندگی بدلیں گے، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے، اپنا سارا کام اور اپنی ساری زندگی شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ڈالیں گے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، کسی چیز کی طرف دیکھے بغیر، کسی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔